وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب باہم ملتے ہیں تو مرکب وجود میں آتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ، اور دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب ملتے ہیں، اور نمبر دو بات یہ ہے کہ بامعنی بات وجود میں آتی ہے، بامعنی بات۔ یہ دو شرائط پوری ہوں تو مرکب بنتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ باہم ملتے ہیں جس سے کوئی بامعنی بات وجود میں آتی ہے، اسے مرکب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک یہ لفظ تھا، ایک یہ، اور ان دو کے ملنے نے کوئی میسج کنوے کیا ہے، نیک آدمی، وہ لڑکا۔ مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں جی، ایک کو ہم کہتے ہیں مرکب تام، اور دوسرا ہوتا ہے مرکب ناقص۔ مرکب تام میں بات مکمل ہو جانا، بات مکمل، اگر بات مکمل ہو جائے، مثال کے طور پر ہم کہیں گے سمندر گہرا ہے، بات مکمل ہو گئی۔ مرکب ناقص میں کیا ہے؟ بات نامکمل۔ مثال کے طور پر گہرا سمندر، چیز وہی لی میں نے، لیکن گہرے سمندر کے بارے میں کوئی بات مکمل نہیں ہوئی، پتہ چلا گہرا سمندر، یہ گہرا سمندر ہے، گہرا سمندر نیلا ہے، گہرا سمندر صاف ہے، بات مکمل نہیں ہوئی۔ تو مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں بات مکمل ہو جائے، اور مرکب ناقص جس میں بات مکمل نہ ہو، ادھوری رہ جائے۔ مرکب تام کی صرف دو اقسام ہیں جی، ایک کو ہم کہتے ہیں جملہ، مرکب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے جی، جملہ اسمیہ، اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ مرکب ناقص کی اقسام: مرکب توصیفی، اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھیں گے۔ نمبر دو، مرکب اضافی، اس کی ایک مثال لکھ لیتے ہیں ہم، اس کی مثال پھر ہم وہی لیتے ہیں، ابھی آگے چل، ہاں مرکب ناقص کی اقسام بتا رہا ہوں۔
مرکب اشاری. جی ایک ایک مثال دے رہا ہوں میں اس کی اردو میں. ٹھیک ہے جناب. اب ہم قواعد کا جو کل انشاءاللہ تعالی قواعد کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہم سٹارٹ کریں گے مرکب توصیفی کے ساتھ. جاری، مرکب جاری کنٹینیوس نہیں ہے، وہ جاری والا نہیں ہے، جاری ہے. اس کی تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم قواعد کا آغاز کریں، دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہیں. یہ صرف ایک تعارف ہے جی، اور اس کتاب میں اس کے علاوہ جو کتاب نمبر 1 ہے اس کے علاوہ ہم باقی سب انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا جناب، ابھی ہم ایک کام یہ کریں گے کہ ہم دو الفاظ کو آپس میں ملانے کا جو اسلوب ہے وہ سیکھیں گے. مثال کے طور پر ایک اسم ہے رجل، ایک اسم ہے ولد. یہ نکرہ ہے جی. ایک یا کوئی آدمی، کوئی لڑکا. اسی طرح آدمی، لڑکا. اب ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اسے واو کہتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے اور. اس واو کو کہتے ہیں واو عطف. یہ اور کے معنی میں آتا ہے، اینڈ. کوئی ایک مرد، یا خالی آپ ایک مرد بھی کہہ سکتے ہیں. ولدن لڑکا، بیٹا. اب ہم نے کہنا ہو آدمی اور لڑکا تو ہم بیچ میں لگائیں گے وا. آدمی اور لڑکا تو ہم کہیں گے الرجل و الولد. لیکن ہونا یہی چاہیے، لیکن ملانے کے لیے جب ملا رہے ہوتے ہیں تو اس کو الف لکھا جائے گا، بولا نہیں جائے گا. تو کیا پڑھیں گے آپ کو؟ الرجل والولد. دیکھیے اس میں لگائیں گے نا رجل و ولد، یہ ٹھیک ہے. رجل و ولد، کوئی آدمی اور کوئی لڑکا. لیکن عموماً اس کو بولیں گے رجل و ولد. یہ اس کا قاعدہ ہے تجوید کا. حروف یرملون پڑھا ہے انہوں نے آپ کو؟ ابھی نہیں پڑھا ہے. یعنی کہ اس کو ہم ایسے ہی لکھیں گے. رجل و ولد اصل میں ہے رجل و ولد. صرف تعارف کرانا مقصود ہے، ہم لکھیں گے ایسے ہی آپ کے لیے، کیونکہ ہم مدرسے کی کلاس نہیں پڑھا رہے بلکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لیول پر پڑھا رہے ہیں، ایمیچر لیول پر. لہٰذا ہم اس میں اتنا مشکل نہیں کر رہے آپ کے لیے. ایک مرد اور ایک لڑکا، مرد اور لڑکا. فرق صرف ہم نے ترجمے میں معرفہ اور نکرہ کا کیا ہے. ٹھیک. اچھا، اسی طرح ایک اسم ہے، ایک حرف ہے او. اس کے معنی ہے یا، جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں رجل او ولد. کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ کوئی آدمی یا کوئی لڑکا. کوئی آدمی یا کوئی لڑکا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس کے معنی پتہ ہے، ہم نے دو اسموں کے بیچ میں لگا دیا، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تھوڑا سا مسئلہ آئے گا. یہاں پہ جب ہم لگائیں گے نا او، الرجل او الولد، زبان پر او عربی زبان میں بھاری گزرتا ہے. الرجل او الولد غلط ہے. اس میں کہتے ہیں، یہ ہے اصول کیا ہے، عربی میں لکھ لیں آپ، الساکن اذا
حرکا. یہ صرف لکھنے کے یاد نہیں کرنا ہے اس کو. حرکا بالکسرتی. ساکن کو جب حرکت دیتے ہیں تو زیر سے حرکت دیتے ہیں. تو اس کو غائب کریں گے اور یہ زیر لگائیں گے. الرجل اول ولد. اول کسرتی. کسرہ کہتے ہیں زیر کو عربی زبان میں. ضمہ پیش، فتحہ زبر اور کسرہ زیر. الرجل اول ولد. اچھا، اور یہ اس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، یہ بولنے کا لکھنے کا ایک انداز ہے. یہ جو ال والا حمزہ ہے نا جی، یہ جو ال والا حمزہ ہے، یہ والا، اس کے بارے میں آپ نوٹ کیجئے. اس ال کو کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف. اس ال کو لام تعریف کہتے ہیں، پہلی بات. لہذا لام تعریف والا جو حمزہ ہے وہ کون سا ہے؟ یہ لام تعریف والا جو حمزہ ہے، اس حمزہ سے پہلے کوئی حرف متحرک آ جائے تو یہ ساکن ہو جاتا ہے. یہ لکھنے میں آتا ہے، بولنے میں نہیں آتا. یہ جو لام تعریف ہے نا ال، اس کا جو حمزہ ہے، اس سے پہلے کوئی حرف متحرک آ جائے، زبر زیر یا پیش اس کے اوپر ہو، تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. لکھنے میں ضرور آئے گا، بولنے میں نہیں آئے گا. اب جیسے سورۃ العصر تو پڑھ لی ہوگی آپ نے. عصر میں کیا تھا؟ دیکھیں العصری. اب واو پہ زبر لگا تو یہ کیا ہو گیا؟ ول. وہ العصر نہیں پڑھتے آپ، والعصر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پیچھے واو لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ والبیت. تو صرف یہ ختم ہو جائے گا. الف لکھا ہوا رہنا لازمی، پڑھا نہیں جائے گا. کچھ نہیں ہوگا، لکھا جائے گا، الف سائلنٹ ہوگا. خبزن، صفحہ نمبر 44، پیج 44. خبزن کہتے ہیں روٹی کو. جمل اونٹ. درسن سبق. قمر چاند. صعب دشوار ڈیفیکلٹ. لبن دودھ. فرس گھوڑا. طیب خوشبو. سہل آسان. جدار دیوار. اب یہ ہے اردو میں ترجمہ کریں. آپ حضرات کو جو بتایا گیا ہے پہلے 3 کا ترجمہ آپ کیجئے. الخبز والماء روٹی اور پانی. لبن او ماء، ہاں کچھ دودھ یا کچھ پانی. ٹھیک. عربی میں ترجمہ کریں پہلے 3. اچھا جی، پہلا ہے جی ایک گھر اور ایک بازار. دارن یا بیتن جس نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. سوقن، یہاں ایک نشانی تھی نکرہ کی. ٹھیک ہے. گھر اور بازار یہ 1 ہے، یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے. ایک از اکول ٹو
یہ اے خاص ہے نا، ہے نا، دا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا اب تیسرا کیا ہے جی؟ ایک گھر یا ایک بازار. اب ایک شو کر رہا ہے نکرہ جی، بالکل ٹھیک ہے. دارون یا بیتن کر لیں. اچھا گھر یا بازار، چلیے چوتھا بھی کر لیتے. گھر یا بازار جی. البیت، البیت او السوق، البیت او السوق. دیکھیے اصل میں ہم اردو میں چونکہ یہ نقص ہے کہ اردو میں معرفہ اور نکرہ کی وہ تمیز ہے نہیں. آپ ایک ایڈ نہ کریں، آپ کوئی ایڈ کر لیں. ایک، کوئی یا کچھ اگر لکھا ہوا ہے تو ایک گھر سے مراد آ ہاؤس ہے، ون ہاؤس نہیں ہے. فی الحال ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ایک، کوئی یا کچھ جو ہے وہ نکرہ کی علامت. اور اچھا بالکل یہی صورتحال جب میں پڑھ رہا تھا، یہی سوال اور یہی کیا مصیبت ہے، ایک تو اسپیسیفک ہو جاتا ہے، بالکل یہی میرے ذہن میں تھا. لیکن اس میں تھوڑا سا اس کو ذہن میں سمجھانا پڑتا ہے. میں نے یہ پڑھا تھا 1990 میں. اب کل سے ہمارا جو شروع ہو رہا ہے وہ مرکب شروع ہو، مرکب توصیفی. یہ باقی جو مشق ہے وہ ہوم ورک ہے جی آپ کا، جو صفحہ نمبر 45 کے اوپر ہے، وہ باقی مشق آپ کا ہوم ورک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.